اماں کافی مشہور تھی، جب بھی کبھی کسی شادی پر جاتی تو اپنے ساتھ دیسی گھی لازمی لے کر جاتی اور دلہن کی ناف میں لگا کر ساس کے کان میں کچھ بولتی کہ وہ خوش ہو کر اماں کو مالا مال کر دیتی۔ مجھے بہت شوق تھا یہ راز جاننے کا کہ اماں آخر ایسا کیا بولتی ہے۔ یوں جب میری سہیلی کی شادی ہوئی تو اچانک اس نے اپنی جگہ کچھ دیر کے لیے مجھے ہی گھونگھٹ اوڑھا کر بٹھا دیا تو اماں نے غلطی سے میری ہی ناف میں دیسی گھی لگا دیا۔ یوں سہیلی کے آنے کے بعد میں گھر آ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ جب آج میری سہیلی سائرہ کی شادی تھی اور میں بہت خوش تھی۔ سائرہ میری بچپن کی سہیلی تھی۔ ہم نے اپنا بچپن، لڑکپن اور جوانی ساتھ ہی گزاری تھی۔ 3 گھر چھوڑ کے اس کا گھر تھا اور بچپن میں ہم دونوں ساتھ ہی رہتے سارا دن، مگر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ہمیں احساس دلایا گیا کہ اب ہم ہر وقت ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہم تقریباً روز ہی ملا کرتی تھیں اور اب تو جب سے اس کی شادی کا ہنگامہ شروع ہوا تھا مجھے تو گھر میں چین ہی نہیں آتا تھا۔ خیر آج تو میں بڑی چاہ سے تیار ہوئی تھی اور سویرے ہی سائرہ کے گھر پہنچ چکی تھی۔ اسی وقت میں نے دیکھا اماں بھی میرے پیچھے آ چکی تھی اور ان کے ہاتھ میں اپنا دیسی گھی کا ڈبہ تھا جو وہ ہر شادی میں لے جایا کرتی تھیں اور دلہن کی ناف میں دیسی گھی ڈال دیتی اور پھر دلہن کی ساس کے کان میں نہ جانے کیا کیا کہتی کہ وہ خوشی سے ان کو بھر بھر کے نوٹ تھماتی تھیں۔ اماں کو آتا دیکھ کر نہ جانے کیوں سائرہ بہت گھبرا گئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، ابھی وہ تیار نہیں ہوئی تھی، نہ ہی عروسی لباس پہنا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا سائرہ، تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو اچانک؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا تو اس نے چونک کر مجھے غور سے دیکھا اور تب اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ اچانک ہو بولی، سن نوشی، تو ایسا کر کچھ دیر کے لیے یہ گھونگھٹ اوڑھ لے اور یہاں میری جگہ بیٹھ جا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے پگلی، میں تیری جگہ کیوں بیٹھوں اور تو جا کہاں رہی ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا، دیکھ تو بہن ہے نا میری، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے جو میں کسی کو نہیں بتا سکتی، تو بس یہاں بیٹھ جا، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوگی کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی اور ساتھ میں اس نے اپنا عبایا بھی پہننا شروع کر دیا تھا۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ نہیں سائرہ، تو اس طرح بنا کسی کو بتائے کہیں نہیں جا سکتی، چاچی کو علم ہوا تو وہ بہت غصہ کرے گی، میں نے اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، مگر وہ مجھے دوستی کی قسمیں دے کر اور زبردستی مجھے گھونگھٹ اوڑھا کر وہاں سے چلی گئیں اور میں بس دیکھتی رہ گئی۔ مجھے بہت خوف آ رہا تھا، بھلا اگر چاچی نے دیکھ لیا تو غضب ہو جاتا۔ آج سے پہلے کبھی سائرہ نے ایسی کوئی حرکت نہ کی تھی۔ میں حیران پریشان بیٹھی رہ گئی، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی، کیونکہ وہاں اماں آ رہی تھی اور ان کے ساتھ سائرہ کی ساس بھی تھی۔ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ یا اللہ، اب میں کہاں جاؤں؟ اماں کو پتہ چلا تو وہ میری بوٹی بوٹی کر دیں گی۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ میں نے اپنا گھونگھٹ سختی سے مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا، کہیں سرک نہ جائے۔ اماں اور خالہ زینب ہنس ہنس کر نہ جانے کیا باتیں کرتی جا رہی تھیں، جبکہ میری تو جان پر بنی تھی۔ اماں نے میرے قریب بیٹھ کر ہلکے سے کہا، سائرہ بیٹا سیدھی لیٹ جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں تھر تھر کانپنے لگی، مگر وہ اصرار کیے جا رہی تھیں۔ مجبوراً میں لیٹ گئی۔ اماں نے دیسی گھی میری ناف میں ڈالنا شروع کیا اور ساتھ ساتھ میرے پیٹ پر مالش بھی کرنے لگیں، اور ان کا ہاتھ بہت سخت تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ جانچ رہی ہیں، جس طرح کوئی طبیب چیک کرتا ہے، اور مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بامشکل اپنی سستی روکی۔ چند منٹ بعد اماں نے مجھے چھوڑ دیا اور تب جا کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ میں نے چادر کی اوڑ سے دیکھا۔ اب اماں سائرہ کی ساس کو کچھ کہتی جا رہی تھیں، مگر مجھے حیرت ہونے لگی کیونکہ خالہ زینب خوش نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بے دلی سے اماں کے ہاتھ میں رقم رکھی اور اماں ہنستی مسکراتی وہاں سے نکل گئیں۔ ساتھ ہی خالہ بھی جا چکی تھیں۔ اب میری جان میں جان آئی تھی۔ میرا پیٹ دکھ رہا تھا۔ اماں نے اتنی زور سے مالش کی تھی، اب مجھے سائرہ پہ غصہ آنے لگا تھا۔ کس مصیبت میں مجھے پھنسا کر گئی تھی وہ، اب میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سائرہ واپس آ گئی۔ اسے دیکھ کر میں جلدی سے چادر اتاری اور اسے بہت برا بھلا کہا، جس کے بدلے وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگی اور پھر
اس نے بتایا کہ وہ اسی دیسی گھی والی بات سے خوفزدہ ہو کر چھپ کر بھاگی تھی۔ اس کی بات میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مگر کیوں سائرہ؟ بس یار تم نہیں سمجھو گی، میری خالہ کی بیٹی نے بتایا تھا، اسے بہت تکلیف ہوئی تھی، تیری اماں نے بہت زور سے دبا کے مالش کی تھی، اسی لیے میں تجھے بٹھا گئی تھی۔ میں تو برداشت نہیں کر پاتی۔ اس کی بات میں خفا ہو گئی۔ وہ تو مجھے منانے لگی، پھر وہ تیار ہونے لگی، اسی طرح پتہ نہیں چلا وقت کا، اور وہ رخصت ہو کر پیادے سدھر گئی۔ میں خوب روئی تھی اس کے جانے پہ، اور رات کے تقریباً 10 بجے میں گھر واپس آ گئی تھی۔ میں بہت تھک چکی تھی، آتے ہی بستر پر لیٹ گئی، لیکن اچانک مجھے کچھ محسوس ہوا، اور میں نے سامنے دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں اماں کھڑی تھیں اور انہوں نے حیرت سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اچانک وہ چلائی، نوشی یہ تو نے کیا کر دیا؟ ان کی بات پہ میں گھبرا کر اپنے پیٹ کی طرف دیکھا تو چیخ نکل گئی۔ میری اماں کافی مشہور تھی، جہاں بھی جاتی لوگ ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے، اور ہر جگہ ان کا چرچا تھا۔ ان کی خاصیت تھی کہ جب بھی وہ کسی شادی میں جایا کرتی تو اپنے ساتھ دیسی گھی ضرور لے جایا کرتی، اور وہ دیسی گھی دلہن کی ناف میں ڈال کر آتی، اور کچھ دیر بعد وہ دلہن کے ساس کے کان میں نہ جانے کیا بولتی کہ وہ بہت خوش ہو کر انہیں اچھی خاصی رقم اور تحائف الگ سے دیا کرتی تھیں۔ میں ہر وقت یہی سوچ کر کرتی تھی کہ آخر وہ ایسا کیا کرتی ہیں اور اس کا مقصد کیا تھا، مگر مجھے کبھی یہ بات سمجھ نہ آئی تھی۔ جیسے ہی میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، میرا تجسس بڑھنے لگا۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھنے کی بھی کوشش کی، مگر وہ عجیب نظروں سے مجھے گھور کر دیکھتی کہ میری سانس رکنے لگتی۔ مجھے اماں سے بہت خوف بھی آتا تھا، وہ بہت سخت مزاج کی تھیں، ان کے منہ میں ہر وقت پان رہتا تھا۔ وہ تھیں تو کافی ملنسار، لیکن اگر کسی سے انبن ہو جاتی تو اگلے بندے کی خیر نہ ہوتی تھی۔ وہ کبھی بھی کسی طور پر معاف کرنے کو تیار نہ ہوتی تھیں، چاہے ان کی سگی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی اس عادت سے میں بہت زیادہ بیزار رہا کرتی تھی۔ میری ماں ہی تو تھی میرا سہارا۔ ابا نے تو کئی سال پہلے ہمیں چھوڑ دیا تھا اور اپنی پسند سے شادی کر لی تھی۔ ابا کافی اچھی جاب پر تھے اور ان کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ تھی۔ اپنا بڑا سا گھر، گاڑی، سب کچھ تھا۔ ان کے بچے بڑے بڑے اسکول کالجوں میں پڑھا کرتے تھے، جبکہ میں یہاں ایک سرکاری اسکول اور کالج سے پڑھی تھی۔ ہمارے پاس نہ اچھا کھانے کو ہوتا، نہ اچھا پہننے کو ہوتا۔ پھر اچانک جیسے اماں کے ہاتھ الادین کا چراغ لگ گیا اور انہوں نے دیسی گھی ناف میں لگانے والا کام شروع کر دیا۔ اب تو بہت سی عورتیں ہمارے گھر بھی آیا کرتی تھیں اپنی دلہنوں کو لے کر۔ کئی بار میں نے دیکھا تھا بڑی بڑی گاڑیوں میں بڑے گھر کی خواتین آیا کرتی اور اماں کو لے جایا کرتی۔ بدلے میں ان کو گاڑی بھر بھر کے تحفے تحائف دیے جاتے، قیمتی ملبوسات اور ضروریات کی تمام چیزیں، جن میں ہر سامان ہوتا تھا۔ اماں وہ ملبوسات میرے جہیز کے لیے رکھ دیا کرتی تھیں، اور اگر کوئی خاتون کبھی تحفے میں ٹی سیٹ، واٹر سیٹ، کبھی ڈنر سیٹ تک دے دیا کرتی تو وہ بھی میرے جہیز والے ٹرنک میں رکھ دیا جاتا۔ اب ہمارے دن پھرنے لگے تھے، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا نصیب ہوتا تھا۔ اماں تو اب گھر میں کم ہی نظر آیا کرتی تھیں، کبھی اس کی شادی، کبھی اس کی شادی، لیکن میرا تجسس اب بھی برقرار تھا، بلکہ کافی بڑھنے لگا تھا۔ میں ہر وقت اسی ٹوہ میں لگی رہتی کہ کسی نہ کسی طرح اماں کا یہ راز جان سکوں، مگر وہ اتنی محتاط رہا کرتی کہ مجھے بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اور انہی دنوں میں اچانک سائرہ کی شادی کا شور اٹھا۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی شادی بہت اچھی جگہ ہو رہی تھی۔ اب تو میرا ایک پیر اپنے گھر ہوتا تو ایک سائرہ کے۔ انہی دنوں میں نے اماں کو ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پایا۔ میں نے دیکھا روز ایک کار ہمارے گھر کے پاس رکتی اور اماں اپنا برقع پہن کر اس میں جا بیٹھتی۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، نہ جانے کیا بات تھی۔ اماں اس طرح کبھی ایک ہی بندے کے کام سے روز نہیں جاتی تھیں۔ ان کا تو بس یہی کام ہوتا تھا، دلہن کی ناف میں دیسی گھی ڈال کر اور واپس آ جاتی۔ مگر اس بار ایسا کیا تھا کہ وہ پورا دن باہر رہنے لگی تھیں اور مجھے کہتی کہ جب تک میں واپس نہ آتی ہوں تو سائرہ کے ساتھ رہنا۔ اور یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی کہ اپنی جان سے پیاری سہیلی کی شادی کی تیاریوں میں اس کے ساتھ رہتی، لیکن مجھے اماں کا دن بھر باہر رہنا بھی بہت کھلتا تھا۔
وہی کار ان کو چھوڑنے آیا کرتی تھی۔ اماں واپسی پہ یہ ایک ڈبہ لایا کرتی تھی جسے وہ آتے ہی اپنی صندوق میں چھپا کر رکھ دیتی اور اس میں تالا لگا کر پھر سکون سے بیٹھ کر اپنا برقع اتارا کرتی تھی۔ میں اسی سوچ میں گم رہتی کہ بندہ 2 گھڑی سانس لے لے اور پھر وہ ڈبہ رکھے، مگر نہیں، وہ تو جیسے ایک سیکنڈ بھی اسے کسی کی نظر میں نہ آنے دینا چاہتی تھی، اور مجھے بھی صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ خبردار نوشی، اگر تو نے کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ بتایا۔ تو وہ صندوق کی طرف اشارہ کر کے بولی، مگر اماں اس میں ایسا کیا ہے؟ میں نے جی کڑا کر کے پوچھ ہی لیا۔ میرے سوال پر انہوں نے خون خوار نظروں سے مجھے دیکھا۔ تجھے بولا ہے نا کہ اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولے گی تو۔ میری تو روح کانپ گئی۔ ان کی لال انگار آنکھوں کو دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں توبہ کی اور وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ لیکن مجھے اب تک سمجھ نہ آئی تھی کہ اماں کی وہ پریشان تھی یا کسی کام کے سلسلے میں انتہائی پرجوش تھی۔ ان کا رویہ کچھ عجیب سا ہو گیا تھا، ہمیشہ جلدی میں رہا کرتی تھی، اب ان کو گھر کا کوئی ہوش نہ تھا۔ خیر، میں بھی سائرہ کی شادی کے سلسلے میں مصروف تھی، مگر اس کی شادی کے دن جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ اماں کا سائرہ سمجھ کے مجھے وہ گھی ناف میں ڈالنا اور پھر اب جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ سب کیا تھا؟ ایک سوچے سمجھی سازش یا اتفاق؟ مگر اس سب کا نتیجہ مجھے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میں درد سے چلا رہی تھی، میرا پیٹ پھولتا جا رہا تھا جہاں سرخ رنگ کے بڑے بڑے پھوڑے بنتے جا رہے تھے۔ اماں، میں نے درد سے کراہ کر پکارا، مگر اماں تو جیسے سکتے میں آ گئی تھیں، نہ وہ کچھ بول رہی تھیں نہ سن رہی تھیں۔ اماں اماں، میں نے اور زور سے چلانا شروع کر دیا، تب جا کے وہ ہوش میں آئی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے میرا ماتھا چوما۔ نوشی، یہ تو نے کیا کر دیا میری بچی؟ ان کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اماں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا را مجھے بچا لو، مجھے اس تکلیف سے نجات دے دو۔ میں نے ان کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا، درد سے میری آنکھیں جیسے باہر آنے کو تھیں اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھی، مجھے علم نہ تھا کہ میں کب سے بے ہوش تھی۔ میرے دونوں بازوؤں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور جیسے ہی میں نے اٹھنے کی کوشش کی میرے پیٹ میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ اسی وقت جانے کہاں سے اماں آ گئیں اور مجھے تھام لیا۔ نوشی، لیٹی رہو میری بچی۔ ان کے لہجے میں کیا تھا میں سمجھ نہیں پائی تھی، مگر مجبوراً لیٹ گئی کیونکہ درد برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پورے وجود میں کسی نے سوئیاں چھوڑ دی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں مجھے پھر سے غنودگی طاری ہو گئی تھی اور میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اور پھر جب دوبارہ مجھے ہوش آیا اور اماں نے جو کچھ مجھے بتایا، مجھے لگا آسمان میرے سر پر آ گرا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا اماں، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے بامشکل یہ الفاظ ادا کیے، مگر اماں بس اپنی آنکھوں پہ دوپٹہ رکھے آنسو بہائے جا رہی تھیں۔ جب میں نے بار بار پوچھا تو انہوں نے بتانا شروع کیا، نوشی، میں شروع سے تجھے سب بتا دوں گی، پھر شاید تو اپنی ماں کو شاید معاف کر سکے۔ ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا، مگر میں کیا کرتی، میری تو زندگی برباد ہو چکی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اماں اپنی کہانی سنانے لگی۔ نوشی، جب تو پیدا ہوئی تھی بیٹا، تبھی تیرے باپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا کہ اسے نہ کم صورت بیوی چاہیے تھی نہ ہی کم صورت اولاد۔ بدقسمتی سے تو بھی میری طرح ہی کم صورت نکلی، لیکن میں نے اپنے دل پر جبر کیا اور صبر سے کام لیا۔ ساری جوانی لوگوں کے کام کاج کر کے گزاری تاکہ تجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر مجھے ایک جانی مانی دائی کے ہاں کام مل گیا تھا۔ میں دن بھر اس کے گھر کی صاف صفائی کیا کرتی اور بدلے میں چند روپے مل جایا کرتے۔ پھر جو خواتین ڈیلیوری کے لیے آیا کرتی تھیں وہ بھی بچے کی پیدائش کی خوشی میں مجھے رقم دینے لگیں، کوئی 100، کوئی 200، کوئی 300، کوئی 500 بھی دے جایا کرتی تھیں۔ میں اس کام سے بہت خوش تھی۔ پھر ایک دن میں نے دیکھا دائی کریمہ کے پاس ایک عورت اپنی بہو کو لے کر آئی اور کہا کہ چاچی کریمہ، اس کو ذرا دیکھ کر بتا یہ بانجھ تو نہیں؟ تب میں نے دیکھا دائی کریمہ نے اس لڑکی کو لٹا کر اس کی ناف میں دیسی گھی ڈالا اور پھر اس کی زور سے مالش کی، اور وہ اس کے پیٹ میں کافی دیر تک جیسے کچھ تلاش کرتی رہیں، اور پھر بولی، تیری بہو بانجھ نہیں ہے، بس جو خرابی تھی وہ میری مالش اور دیسی گھی سے ٹھیک ہو گئی ہے۔ اب تو دیکھنا اسی ماہ امید سے نہ ہوئی تو میرا نام کریمہ نہیں۔ ماسی کریمہ نے اتنے اعتماد سے کہا کہ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور ماسی کریمہ کو کافی سارے نوٹ تھما کے گئی، اور اگلے ماہ میں اس کی لڑکی کی امید سے ہونے کی خبر ملی۔ اس دن مجھے بہت تجسس ہوا اور میں نے ماسی کریمہ سے پوچھ لیا کہ یہ سب کیا تھا۔ تب اس نے مجھے یہ راز بتایا کہ جب
میں ناف میں گھی ڈال کے مالش کرتی ہوں تو لڑکی کی کوکھ سے موذی امراض دفع ہو جاتے ہیں اور اسے آرام سے حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اس دن میں نے سوچ لیا کہ اب میں یہ ہنر ضرور سیکھوں گی۔ میں نے ماسی کریمہ سے کہا، ماسی آج کے بعد تو بھلے مجھے تنخواہ نہ دینا مگر مجھے یہ ہنر سکھا دے۔ ماسی کریمہ تو خوش ہو گئی، اسے اب مجھے تنخواہ نہیں دینی پڑے گی۔ یوں میں 1 ماہ کے اندر اندر ہی اس ہنر میں ماہر ہو گئی اور میں نے دیکھا جو بھی لڑکی ناف میں گھی ڈلوا کے جاتی اگلے ماہ ہی اس کی امید کی خبر مل جایا کرتی۔ تب میں نے پورے محلے اور خاندان میں یہ بات پھیلا دی کہ میں ناف میں دیسی گھی ڈال کر بتا دیتی ہوں کہ وہ بانجھ ہے کہ نہیں، اور اسی طرح میرا یہ کام چل نکلا۔ میں بہت خوش تھی۔ لوگ شادی کے دن ہی دلہن کا علاج کرواتے اور وہ امید سے ہو جایا کرتی، لیکن پھر ایک دن مجھے ایک عورت نے اپنے گھر بلوایا۔ میں سمجھی کہ وہ بھی علاج کے لیے بلوا رہی ہے مگر اس نے مجھے کسی اور کام کے لیے ہی بلوایا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے بنگلے میں پہنچی میں نے دیکھا وہ ایک عالیشان گھر تھا جہاں کا ساز و سامان میری سوچ سے بھی بڑھ کر تھا۔ وہ وہاں بیٹھی عورت تو نہایت قیمتی لباس زیب تن کیے ہوئے تھی، گلے میں موٹی سونے کی چین، انگلیاں ہیروں کی انگوٹھیوں سے بھری پڑی تھیں۔ میں گشت بد نہ رہ گئی۔ اس عورت نے میرے خوب آؤ بھگت کی اور میرے سامنے 1 لاکھ کی رقم رکھ کر بولی، میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، اس کے بدلے میں ہر ماہ یہ رقم دیا کروں گی۔ میں تو رقم دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی اور ہر ماہ اتنی رقم کا سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر مجھے کیا کام کرنا ہوگا۔ اس بات پہ وہ عورت پرسرار انداز میں مسکرائی اور بتایا کہ وہ ایک امراض نسواں کی ڈاکٹر ہے اور اکثر اس کے پاس ایسی خواتین آیا کرتی ہیں جو ماں تو بننا چاہتی ہیں مگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کا بچہ کسی اور کی کوکھ میں پلے تاکہ ان کا نہ تو وزن بڑھے نہ انہیں کوئی اور تکلیف برداشت کرنی پڑے، اس لیے میں ان کا بچہ کسی اور کی کوکھ میں ٹرانسفر کر دیا کرتی ہوں۔ لیکن اس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ آپ میری مریضہ کا علاج کریں گی تاکہ وہ 1 ہی ماہ میں امید سے ہو جائے۔ اس کی باتیں سن کر میں تو حیرت میں پڑ گئی۔ پہلے نہ کبھی ایسا سنا تھا نہ دیکھا تھا، لیکن جب اس نے سارا معاملہ سمجھایا تب میں سب سمجھ گئی کہ یہ تو آج کل عام ہے۔ کوئی بھی غریب عورت اچھی خاصی رقم کے بدلے اس بچے کو 9 ماہ تک اپنی کوکھ میں پالتی تھی اور یہ بچہ ان کے والدین کو مل جایا کرتا۔ اس میڈیکل کے ہر کیس میں ان کی مدد کر دیا کرتی تھی اور مجھے ہر ماہ کا 1 لاکھ روپیہ مل جایا کرتا تھا۔ میں بہت خوش تھی، نہ گھر کا ہوش تھا نہ اپنی بچی کا۔ لیکن پھر جب مجھے ایک دن اس میڈم نے ایک دوائی دی اور کہا کہ اگر میں یہ دیسی گھی میں ملا کر مریضہ کی ناف میں ملا دوں تو وہ مجھے اور زیادہ رقم دیں گی، میرا لالچ بڑھنے لگا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے یہ دوائی ملانا شروع کر دی۔ مجھے علم نہ تھا کہ یہ بغیر سوچے سمجھے یہ دوائی ملانا شروع کر دی۔ اس کا کیا اثر ہو رہا تھا، مجھے بس پیسوں سے مطلب تھا جو میں ایک ڈبے میں ڈال کر آیا کرتی اور آتے ہی صندوق میں چھپا دیا کرتی۔ لیکن میڈم کبھی کبھی یہ کام کرنے کو کہا کرتی تھی اور ایک دن مجھے علم ہو گیا تھا کہ اس دوائی کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا۔ اس دن میں نے میڈم کو بہت برا بھلا کہا کہ یہ کام میں اب نہیں کروں گی، میں کسی کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتی ہوں، مگر میڈم نے مجھے اس کے بدلے زیادہ رقم دے کر خرید لیا۔ میرا ضمیر بک چکا تھا، مجھے اپنی مجبوریاں محرومیاں سب یاد آنے لگیں کہ کسی نے میرا ساتھ نہ دیا تھا اور میں نے کس حالت میں جوانی گزاری تھی۔ اب میں اپنی بچی کی اچھی جگہ شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے میرے پاس پیسہ ہونا ضروری تھا کیونکہ پیسے سے سب کچھ خریدا جا سکتا تھا، اچھا داماد بھی۔ اس لیے میں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے۔ لیکن میری بدقسمتی دیکھو، بے خیالی میں اس دن میں سائرہ کے لیے وہی دوائی ملا ہوا گھی لے گئی تھی اور قدرت شاید مجھے میرے کیے کی سزا دینا چاہتی تھی۔ تبھی اتفاق سے سائرہ کی جگہ تو بیٹھ گئی تھی اور میں نے تجھے وہ گھی لگا دیا، اور رات کو جب تیرے پیٹ میں یہ سرخ رنگ کے پھوڑے بننا شروع ہوئے تو میں سمجھ گئی کہ تیرے ساتھ وہ ہو چکا تھا جو میں آج تک دوسروں کے بہو بیٹیوں کے ساتھ کرتی آئی تھی۔ میں تجھے ہاسپٹل لے آئی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، تیرا آپریشن کرنا پڑا اور بچہ دانی نکالنی پڑی گئی کیونکہ وہ دوا کا زہر اندر پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ اب تو ہمیشہ کے لیے باندھ ہو گئی ہے میری بچی۔ یہ کہتے ہوئے اماں زوروں سے رونے لگی اور میرے آنسو میرے اندر کہیں گرتے جا رہے تھے۔ اماں کے کیے کی سزا مجھے مل چکی تھی، میں ایک عورت ہو کر بھی ماں بننے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مانا کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی تھی مگر مجھے بچے بہت اچھے لگتے تھے، مجھے اپنا آپ ادھورا لگنے لگا تھا۔ ویسے بھی میں شکل و صورت میں کچھ خاص نہیں تھی اور اب تو ماں بننے کا حق بھی چھین چکا تھا۔
مجھ سے اب کون کرتا شادی، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا مگر میں خاموش رہی۔ اماں نے بتایا کہ ڈاکٹر سے کچھ لوگ غیر قانونی طور پر یہ علاج کروایا کرتے تھے۔ کوئی دشمنی میں اپنی ہی بہو کو بانجھ بنوانا چاہتی تھی تو کسی کو اپنی سوتن کے ساتھ یہ سب کرنا ہوتا۔ غرض طرح طرح کے لوگ آیا کرتے تھے اور دھوکے سے کسی کو بانجھ بنانے کے لیے بھاری رقم دے جایا کرتے۔ مجھے سخت حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کام کا آسانی سے کر بھی دیتی ہیں، جیسا کہ میری ماں۔ انہوں نے جو کچھ کیا ان کی سزا مجھے ملی تھی، مگر میں خوش تھی کہ اس دن میری جان سے پیاری دوست سائرہ بچ گئی، ورنہ میں خود کو معاف نہ کر پاتی اور شاید مجھے اماں کا یہ راز بھی نہ معلوم پڑتا۔ بس اب اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری زندگی سکون سے گزرے اور میری ماں کو معافی مل جائے۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی، کاش یہ خیال ان کو کسی اور کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کرتے وقت آ جاتا۔ اماں نے پولیس کو سارا کچھ بتا دیا تھا اس ڈاکٹر کے بارے میں، اور ان سب خواتین کو بھی سچائی بتا دی جن کے ساتھ یہ سب ہوا تھا۔ آج ڈاکٹر کے ساتھ اماں بھی جیل میں تھیں، حالانکہ ان کو بس 6 ماہ کی سزا ہوئی تھی کیونکہ وہ وعدہ معاف گواہ تھیں۔ اماں نے اپنے لیے خود یہ راستہ چنا تھا، اب انہیں یہ سب سہنا ہی تھا۔ میرا ضمیر مطمئن تھا اور اماں کے رہا ہوتے ہی ایک دن میرے لیے عدنان کا رشتہ آ گیا، جو عمر میں مجھ سے 5 سال بڑا تھا، لیکن اس کی بیوی کو فوت ہوئے 10 ماہ ہوئے تھے۔ اس کا 1 سال کا معصوم بچہ تھا جسے ماں کی ضرورت تھی۔ عدنان شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اپنے بچے کے لیے سوتیلی ماں نہیں لانا چاہتے تھے۔ پھر کسی نے میرے بارے میں بتایا کہ میں ماں نہیں بن سکتی اور اس بچے کو ماں بن کے پال سکتی ہوں۔ یوں میں سادگی سے عدنان کی زندگی میں آ گئی۔ مجھے میرے صبر کا میٹھا پھل ملا تھا۔ عافان میرا بیٹا جس میں میری جان ہے اور عدنان اتنے اچھے شوہر ثابت ہوں گے میں نے سوچا بھی نہ تھا، اور وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور وہ اتنے خوش شکل ہیں، لیکن کبھی انہیں یہ احساس نہیں دلایا کہ میں ان سے کم صورت ہوں۔ وہ کہتے ہیں نوشین تمہارا دل بہت خوبصورت ہے اور مجھے تم سے محبت ہے۔ ان کے یہ الفاظ مجھے قوت دیتے ہیں، میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کروں کم ہے۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور اپنا ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکے۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں، تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور